بھارت پہلگام حملے پر ایسا رد عمل نہ دے جو بڑے علاقائی تنازع کی وجہ بن جائے۔ پاکستان سے دہشت گرد واقعے کی تحقیقات کی درخواست بھی کر دی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امید ہے پاکستان تحقیقات میں تعاون کرے گا اور دہشت گردوں کو تلاش کر کے ان سے نمٹا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا بھی پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کا ذمہ دارانہ حل نکالنے کا مطالبہ۔ ترجمان ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ امریکہ اس معاملے کو انتہائی قریب سے دیکھ رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سے مسئلے کا ذمہ دارانہ حل نکالنے کا کہا ہے۔ دونوں ممالک کی حکومتوں کے ساتھ مختلف سطح پر رابطوں میں ہیں۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم زوئی کا بھرپور قوت سے جواب دیں گے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کا دو ٹوک موقف، کہا ہم خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن اگر دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے آئیں تو حالات کیا شکل اختیار کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلگام واقعے کے حوالے سے بھارت نے تاحال کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت پاکستان یا دنیا کے سامنے نہیں رکھا۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ گزشتہ سال پاکستان میں دہشت گردی کے تقریباً 1000 واقعات پیش آئے۔ پاکستان نے دہشت گردی کی عالمی جنگ میں صف اول کا کردار ادا کیا۔ پاکستان سالمیت اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم نے بھی بھارت کو خبردار کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوان صدر میں ملاقات، بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ اعلامیہ میں کہا بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستان 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ عالمی برادری بھارت کی عسکریت پسندوں کو فنڈنگ، تربیت اور پاکستان بھیجنے میں ملوث ہونے کا نوٹس لے۔ صدر مملکت نے بھارتی بے بنیاد الزامات پر حکومت کے رد عمل کو سراہا۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا۔ بھارت غلط فہمی میں نہ رہے، کسی بھی فوجی مس ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ سپہ سالار نے مودی سرکار کو الرٹ کر دیا، کہا پاکستان علاقائی امن کا خواہاں لیکن قومی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم مطلق ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ٹلہ فیلڈنگ فائرنگ رینج کا دورہ، ہیمر سٹرائک مشق کا مشاہدہ، جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے روایتی جنگی مناظر کا عملی مظاہرہ۔ مشق میں منگلا سٹرائک کور کے دستوں نے بھی حصہ لیا۔ آرمی چیف نے نوجوانوں کے حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے پاکستان زندہ آباد اور پاک فوج زندہ آباد کے نعرے بھی سندھو پر حملہ ہوا تو پانی بہے گا یا دشمن کا خون، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مودی سرکار کو للکار۔ میرپور خاص جلسے میں بولے گجرات کے کسائی نے دریائے سندھ پر حملہ کیا، مودی کو سندھ کا گلا نہیں گھونٹنے دیں گے۔ پہلگام حملہ بہانہ، اصل نشانہ ہمارا سندھو ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگانے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ دھمکیاں دینے والے سن لیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ خود کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، ہم ثابت کریں گے یہ انتہا پسند ہے۔ سندھ کی ترقی کے مخالف پی ٹی آئی کی کٹ پتلی حکمرانوں کا راستہ روکا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا 9 مئی کو شہید بے نظیر آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان۔ میرپور خاص جلسے میں پاکستان کا سب سے طویل قامت نوجوان شنکر لال بھی پہنچا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات، پاک بھارت کشیدگی اور جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دہشت گرد اور قاتل قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر مملکت نے سوال اٹھایا، بی جے پی کی حکومت میں ہی پہلگام جیسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ پہلگام واقع طے شدہ منصوبہ تھا، اسے مسلمانوں اور پاکستان سے جوڑنا ناقابل مذمت ہے۔ مودی کو پاکستان کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں، مودی کو راون کے کردار پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کے ماہر اجے ساہنی نے پہلگام واقعہ مودی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا، کہا ناکام سیکیورٹی پالیسی حملے کی وجہ بنی، مودی سرکار سیاسی فائدے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔
मोदी हर हादसे को अपनी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए लाशों की सियासत करता है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के कामयाब होने का एक भी सबूत नहीं दिया गया। मोदी के भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आखिरी हदों को छूने लगी। मुसलमानों के घरों पर हमलों के बाद उनकी मईशत पर भी हमले शुरू। हरियाणा में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली में दुकानों पर काम करने वाले मुसलमान वर्कर्स को निकालने की धमकी भी दी गई। मोदी सरकार की सरपरस्ती में हिंदुत्व का खुलेआम प्रचार। इंतहा पसंद मोदी और बीजेपी का असल निशाना मुसलमान है। मोदी सरकार ने 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया। खातून अपनी 2 बेटियां छोड़ने पर मजबूर। खातून ने कहा, पहलगाम हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम सबको इज्तमाई सजा क्यों दी जा रही है? जिन्ह का दो कौमी नजरिया सच साबित, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कशीदा सूरत हाल में सिखों का पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। भारत में अक़लियतों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ भी एहतजाज किया गया। खालिस्तान तहरीक आज़ादी फ्रांस के रहनुमा मान सिंह ने भी पहलगाम वाक़ये को मोदी का ड्रामा करार दे दिया। फ्रांस से राफेल तैयारों की डील भी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सिख रहनुमा मान सिंह ने कहा, फ्रांस हुकूमत खित्ते में निहत्ते अवाम का कत्ल रोकने के लिए भारत को राफेल तैयारे फरोख्त ना करे। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाले भारत के अपने 2 सूबों में पानी पर जंग। भारतीय सूबे हरियाणा और पंजाब के दरमियान मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने धमकी दी, हरियाणा ने अपने पानी का पूरा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया, अब एक बूंद पानी नहीं देंगे। हम किसी कीमत पर बीजेपी हुकूमत को इस घिनौनी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। मोदी सरकार पाकिस्तानी फनकारों और खिलाड़ियों से भी डर गई। शाहिद आफरीदी और ओलंपियन अरशद नदीम का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। शोएब अख्तर और बासित अली का यूट्यूब चैनल पहले ही बंद किया जा चुका। भारत ने गुलकार अली जफर, अदाकारा माहिरा खान और हानिया आमिर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी एक रोज कबल पाबंदी लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के इख्तलाफ पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 10 लाख रुपए के मुचल्लिके जमा कराने का हुक्म। लार्जर बेंच ने मुलजिम साहिर हसन की दरखास्त जमानत आईनी बेंच का दायरे समाअत करार दिया था। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफान बादोबारा। मुख्तलिफ हादसात के दौरान 6 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में ज़ेर तमीर घर की छत गिरने से 2 मजदूर चल बसे। कसूर में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। हरीपुर में आंधी के दौरान 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं, एक शख्स जाँ बहक। दीवार गिरने से बच्चा भी दम तोड़ गया। सनौती के इलाके तराठल में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक हो गया। लाहौर में आंधी के दौरान कई दरख्त उखड़ गए। 500 फीडर स्ट्रिप होने से बेशतर इलाकों में बिजली घंटों बंद रही। वाटर बोर्ड की नाहरी से कराची के 30% शहरी पानी से महरूम। जामिया कराची की 84 इंच की पाइपलाइन 72 घंटे बाद भी मुरम्मत न की जा सकी। कराची यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और रहायशी इलाकों में पानी मौजूद। वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया का कहना है कि पाइपलाइन की मरम्मत में मजीद 36 से 40 घंटे लग सकते हैं।
واٹر کارپوریشن کی نااہلی سے ٹینکر مافیا کی چاندی، 1000 گیلن والا ٹینکر 4500 روپے میں فروخت۔ عارف والا میں بیوی نے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق قربانی کا بکرا فروخت کرنے کے بعد رقم کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ ملزمان نے ڈنڈوں کے وار کر کے گھر کے سربراہ کو قتل کر دیا۔ تھانہ صدر پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پروجیکٹس کا تصویری معائنہ، منصوبے کی بروقت تکمیل کا ٹاسک سینئر وزیر کو سونپ دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں تاخیر سے عوام کی روزمرہ زندگی متاثر ہوتی ہے۔ خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتی ہوں، عوام کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے لیے ماہانہ ٹائم لائن مقرر کرنے کی بھی ہدایت۔ غزہ جنگ کا مقصد دشمن کو شکست دینا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا تقریب سے خطاب، کہا وہ یرغمالیوں کی رہائی چاہتے ہیں لیکن جنگ جیتنا اولین مقصد ہے۔ نیتن یاہو کے بیان پر یرغمالیوں کے اہل خانہ میں غم و غصہ پھیل گیا، بولے آج سے ان کا مقصد نیتن یاہو کو اقتدار سے ہٹانا ہے۔